انہیں بخش دے، ان پر رحم فرما، ان پر مہربانی فرما، ان پر عطا فرما، ان پر رحمت کی نگاہ فرما۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ بِرَحْمَتِ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالشَّفَاعَةِ، فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کریم اپنی رحمت سے بخش دے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے جو گناہگار ہوں گے، میں محمد کملی میں چھپا کے انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ کچھ ایسے ہوں گے جنہیں میں اپنی شفاعت کر کے شفاعت سے جنت میں لے جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی نگاہ میں جو آ جائے گا وہ بخش دیا جائے گا۔ لیکن حضرات غور کریں، اگر حضور ہم پر اتنے قریب ہے، اگر اللہ کریم ہم پر اتنے مہربان ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اچھا گزاریں، ہم پنجوں کا نماز بنے، ہم روزہ رکھنے والے بنے، ہم لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بنے، ہم مسلمانوں کے لیے خیر حائی کرنے والے بنے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا تم میں بہترین ایمان والا یا اسلام والا وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی چاہیں، اور کبھی کسی کو برا مت بولیں، کبھی کسی کے ساتھ برائی نہ کریں، ہمیشہ اچھائی کریں۔ اور اگر یاد رکھیے گا یہ سارے اعمال، یہ جتنے اعمال ہیں، نیکی کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ کیا ہے؟ نیک اعمال۔ یہ آپ کے جسم کے اعضاء، کوئی ہاتھ ہے تو کوئی پاؤں ہے، کوئی ٹانگ ہے تو کوئی سینہ ہے، کوئی سر ہے تو کوئی کان ہے،